پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى صدق اللہ العلی العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبیٰ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و
چنی نو چنا تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامان میں، اے تمہیں دھولا بنا کر بھیجنا تھا بزم نکاح میں، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ کون بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، چنی نو چنا تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے لیے۔ اے وجہ تخلیق کائنات، اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ دہن میں زباں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے۔ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اے وجہ تخلیق کائنات، اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ رسالت کل امامت کل
سیادت کل عمارت کل رسالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل رسالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے وہ خدا نے کہ مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید لکھا شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم سارے عرش پر گئے تیری گزر دل فرش پر گئے تیری ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں سالت کل امامت کل سیاست کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا نہ روح امی نہ عرش پری لوگ مبین کوئی بھی کہیں نہ روح امی نہ عرش پری نہ لوگ مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا صباؤ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے صباؤ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے ارے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ عز و جل تلاوت اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سلسلے کا
حصہ بن چکی ہے اور آپ اس کو ملاحظہ کر چکے ہیں۔ موضوع کی طرف انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ مبلغین کی آپ زیارت کر چکے، نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سناؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو موضوع بتاتا ہوں۔ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع برے خاتمے کے اسباب ہے۔ نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم مختلف طبقات پر پیدا کیے گئے۔ بعض مسلمان پیدا ہوئے، مسلمان ہی زندگی گزاری لیکن کافر مریں گے۔ بعض کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کافر پیدا ہوئے، کافرانہ زندگی گزاری لیکن وقت رحلت سے پہلے، مرنے سے پہلے ان کو ایمان نصیب ہو جائے گا۔ کچھ کے بارے میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزاری اور مومن ہی مریں گے۔ کچھ کافر پیدا ہوئے، کافرانہ زندگی گزاری اور کافر ہی مریں گے۔ گویا یہ 4 طبقات بیان کیے گئے اور ان کی زندگی گزارنے کا ایک انداز بھی بیان کر دیا گیا کہ یہ افراد ہوں گے، اس طرح سے زندگی گزاریں گے، لیکن ان کے خاتمے سب کے حدیث مبارکہ میں جو بیان کیے گئے وہ مختلف ہوں گے۔ اس کی تشریح کی طرف اور اس کی وضاحت کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو بات یہ واضح ہوتی ہے کہ لوگ اپنے خاتمے کے وقت بدل کیسے جائیں گے، اور جو لوگ اپنے خاتمے کے وقت نہیں بدلیں گے بلکہ جس طرح کی مومن پیدا ہوئے تھے، مومنانہ زندگی گزاری تھی اور مومن ہی مریں گے، وہ ایسا کیوں کریں گے؟ اس کی وضاحت میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزاری، مومن ہی مریں گے، وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے اپنی صحبت کو درست رکھا، اپنے طریقہ کار کو درست رکھا، اپنی طرز زندگی کو درست رکھا۔ مومن پیدا ہوئے، مومنوں کے ساتھ ہی پلے بڑھے، مومنوں والے ہی خطوط پر چلتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایمان پر ایسی استقامت نصیب فرمائے گا کہ جب دنیا سے جائیں گے تو ان کا ایمان سلامت ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جو مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزاری لیکن مرنے کے قریب ان کا ایمان ان سے سلب کر لیا جائے گا، وہ لوگ کون ہوں گے؟ ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مختلف صحبتیں اٹھانے والے، بد مذہبوں کی اور فاسقین کی صحبتوں میں رہنے والے اور گناہوں کو اپنا طرز زندگی بنانے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات کی فکر نصیب فرمائے کہ مرتے وقت تک ہمارا ایمان سلامت ہو۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ رب العالمین نے وحی کی، ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اس وقت تک میری خفیہ تدبیر سے غافل نہ ہونا جب تک پل صراط عبور نہ کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی خفیہ تدبیر سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے والی زندگی عطا فرمائے۔ رکن شورى کی جانب بڑھیں گے اور میں سوال عرض کروں گا کہ حضور، برے خاتمے کے اسباب آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے اور بہت سے اسباب علماء نے بیان فرمائے ہیں، وہ کون سی ایسی بنیادی باتیں ہیں جو ہمیں ان اسباب کے اختیار کرنے کی طرف لے کر آتی ہیں؟ اور بندہ حالانکہ اپنے آپ کو بڑا عقل و شعور والا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اس بات میں اس کے پلے نہیں پڑ رہی ہوتی، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان اللہ پاک کی بہت بڑی دولت ہے جس کی حفاظت ضروری ہے اور حفاظت کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اور جیسے آپ نے سوال کیا ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان ضائع ہو سکتا ہے یا کس طرح جو ہے وہ ہم وہ اس سے بچ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے اور جو ہے وہ برے خاتمے سے ہم بچ جائیں۔ تو بنیادی طور پر دیکھیں تو اللہ پاک نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے ایمان کی، اس کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے سامنے اجاگر ہونی چاہیے۔ بعض اوقات جو ہے وہ اس اہمیت سے جو ہے وہ غافل ہوتے ہیں، اور ایمان کی اہمیت اور اس کا جو اہم ہونا ہے یہ اگر ہمارے پیش نظر ہوگا تو پھر ہم اس کی حفاظت کی کوشش بھی کریں گے۔ مال سے ہمیں محبت بھی ہوتی ہے اور مال وہی ہوتا ہے کہ جس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہو اور اس کی کچھ حیثیت ہو تو اس کو مال کہا جاتا ہے۔ تو ہماری طبیعتیں مال کی جانب مائل ہوتی ہیں، اس لیے جو ہے وہ ہم اپنی مال کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ مال کی حفاظت کے لیے مختلف اہتمام کیا جاتا ہے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے اپنی رقم جو ہے بینک میں جمع کروائی جاتی ہے،
سونا چاندی بعض اوقات جو ہے وہ بینک میں جمع کروایا جاتا ہے. اگر گھر میں بھی ہو تو پھر دروازے کو رات کو تالا لگایا جاتا ہے. کہیں جانا ہو تو بالخصوص اس کا اہتمام کیا جاتا ہے, اور فکر ہوتی ہے کہ کہیں جو ہے وہ ہماری یہ دولت ضائع نہ ہو جائے. تو یہ جو فکر ہے یہی اس چیز کی حفاظت کا باعث بنتی ہے. اسی لیے جو ہے وہ علماء فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ میں بھی نقل فرمایا, جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جن کو اپنے ایمان کے ضائع ہونے کی فکر نہ ہو تو اندیشہ ہے کہ کہیں ان کا ایمان ضائع نہ ہو جائے. تو لہٰذا جو ہے ہمیں سب سے پہلے تو ایمان کی اہمیت جو ہے اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک نے یہ کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے. اسی نعمت کی وجہ سے تو دنیا کے اندر ہماری عزت ہے اور آخرت میں جو ہے وہ کامیابی نصیب ہوگی. اور پھر اس کی حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے. حفاظت کا اہتمام کرنے کے لیے جب ہمارے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو پھر گفتگو کرتے ہوئے بھی ہم احتیاط کریں گے. اور جیسے آپ نے جو ہے وہ بہت اہم بات ذکر کی کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم دوستی کس سے کر رہے ہیں اور ہماری صحبت جو ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ ہے. کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے دوست خلیل کے دین پر ہوتا ہے. اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کرتا ہے. بالکل صحیح. یہاں پر جو ہے وہ لفظ خلیل کا ذکر کیا, اور خلیل وہ ہوتا ہے جس سے آدمی دلی طور پر محبت کرتا ہے, اس کی محبت دل کے اندر اتر جاتی ہے. تو جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اس سے یعنی اچھا لگنے کی کئی ایک باتیں ہوتی ہیں جناب, وہ حسین ہے, وہ دولت مند ہے, وہ سخی ہے. تو بنیادی طور پر یہ تین چیزیں ہی ہوتی ہیں کہ یا تو جو ہے وہ حسین و جمیل ہوتا ہے, یا پھر جو ہے وہ سخی ہوتا ہے, سخاوت کر رہا ہوتا ہے, اور ہماری طبیعت اس کی جانب جو ہے وہ مائل ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں, جبکہ یہ معیار نہیں ہونا چاہیے, بلکہ معیار جو ہے وہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی دینی کیفیت کیا ہے. کیا وہ نمازی ہے, پرہیزگار ہے, مذہبی طور پر جو ہے وہ اچھے عقیدے رکھتا ہے, یعنی صحیح عقیدہ, صحیح العقیدہ, صحیح الاعمال, یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کے ساتھ ہو. تو ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنی ہے جو صالحین ہیں, سچے ہیں, اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں, اور جو نیک اعمال کی جانب مائل ہیں. تو ہم ایسے لوگوں سے دوستی کریں گے تو پھر انشاءاللہ عز و جل ہمارے دین کی حفاظت, ہمارے ایمان کی حفاظت بھی ہوتی چلی جائے گی, اور برے خاتمے سے بھی ہم بچتے چلے جائیں گے. بالکل آپ نے بجا ارشاد فرمایا, اور یوں سمجھے کہ بنیادی ایک یہ نقطہ ہے, کی پوائنٹ ہے کہ ہماری اپنی صحبت کیا ہے, ہمارے دوست کس طرح کے ہیں, اور ہمارے دوستوں میں ایمان کی حفاظت کا کتنا ذہن ہے. کیا کہیں گے اسی میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. ضرور. جیسے حضرت نے فرمایا کہ ایمان کی اہمیت کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کا قول نقل فرمایا, ایسے ہی حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی یہی ہے. الزہد میں اس کو نقل کیا گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو دنیا میں جیتے جی ایمان کے چھن جانے کا اندیشہ نہ ہو, خوف نہ ہو, تو اس کے ایمان کے چھن جانے کا شدید خطرہ ہے. اس کو آپ یوں سمجھے خالد بھائی کہ دنیا میں ہمارے پاس جو بھی ایسی چیز ہے جس کی ہماری نظر میں کوئی ویلیو ہے, قیمتی ہے, تو ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. کیوں حفاظت کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس کی اہمیت پتہ ہے, ہم احساس کر رہے ہیں یہ چیز قیمتی ہے. آپ موبائل فون دیکھ لیجئے, آپ گاڑی دیکھ لیجئے, XYZ کچھ بھی آپ دیکھ لیجئے. ایون آپ جب انڈے لے کر آتے ہیں مارکیٹ سے نا, پیکٹ میں لا رہے ہیں یا کیسے بھی لا رہے ہیں, آپ نازک ہوتے ہیں, تو آپ انڈے لے کر آ رہے ہیں کتنے کے, اگر ہم پاکستانی مالیت میں دیکھیں تو وہ 100-125 روپے کے آس پاس درجن چلتے ہیں. سردیاں آئیں گی تو 150 روپے تک چلیں, لیکن وہ انڈے بھی آپ حفاظت سے لے کر آئے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ذرا سا یہ آپس میں بھی ٹکرائے تو ٹوٹ جائیں گے, کسی چیز سے ٹکرائے ٹوٹ جائیں گے, اور بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے. تو کیونکہ آپ اس کا احساس کر رہے ہیں, آپ اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں, تو آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بہت قیمتی چیز ہو لیکن آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کتنی قیمتی ہے, تو پھر آپ اس کی حفاظت نہیں کریں گے. جیسے بچے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, آپ ان کے ہاتھ میں کھلونا دیں تو وہ اس کے ساتھ بھی وہی بیہیو کریں گے, اور ان کو سونے کا پتھر دے دیں بہت بڑا سا جس کی مالیت کروڑوں روپوں میں ہو, وہ اس کو بھی ایک مٹی کے ڈھیلے ہی کی طرح
استعمال کریں گے اور ایسے واقعات مل جاتے ہیں. جی ہاں. تو وہ یہ کیا ہے, اہمیت نہیں ہے. تو ہم اپنی زندگی میں ایمان کی اہمیت کو سمجھیں. آپ دیکھیے کہ ہمارا ایک نسب ہے, ظاہر سی بات ہے, جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہمارے والدین ہیں, ہمارے دادا دادی نانا نانی ہیں, سب کی بات کر رہا ہوں. مدنی چینل کے ناظرین کی بھی توجہ چاہوں گا جو بات عرض کر رہا ہوں. اب اخبارات میں اشتہارات آتے ہیں حاجی صاحب, بعض اوقات اللہ کرے آنا بند ہو جائے, کوئی اچھی بات نہیں ہے, کہ جناب میں نے اپنی اس اولاد کو آگ کر دیا, اس کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیا اور اب اس کا کوئی لینا دینا ہمارے سے نہیں ہے. اچھا, شرعاً تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اولاد ہے. حکم یہی ہے, اولاد ہے تو اس کے جو بہرحال حقوق ہیں وہ تو بنیں گے, چاہے والدین کے جیتے جی ہوں چاہے والدین کے انتقال کے بعد ہوں. تو یہ خون ہے, یہ اولاد ہے, یہ رشتہ کسی طرح بھی ختم نہیں ہوگا. اگرچہ والدین اپنی اولاد پر ظلم کرے یا اولاد اپنے والدین پر ظلم کرے, دونوں طرف ہے ناجائز. یہ والدین کو بھی حق نہیں ہے کہ اولاد پر ظلم کرے, اور اولاد کو تو بالکل حق نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ ہوں کہنے کا منع کیا گیا ہے, اف کہنے سے منع کیا گیا ہے, تو ظلم کرنے. لیکن میں جو پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دونوں طرف سے بھی ظلم ہو نا تو یہ رشتہ ختم نہیں ہوگا خالد بھائی. اور اس کے لیے ہم سمجھانے کے لیے اپنے اردو میں کہتے ہیں کہ ناخن گوشت سے جدا نہیں ہوتے. تو یہ رشتے ہیں, بالخصوص اولاد والدین کا جو رشتہ, یہ کسی طور پہ ختم نہیں ہوگا. لیکن ہمارا جو ایمان کا تعلق ہے یہ خونی رشتے کی مانند نہیں ہے. بعض صورتوں میں اس سے بڑھ کر ہے, لیکن یہ خونی رشتے کی مانند نہیں ہے. اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اس وقت بھی, اور جب سے دین اسلام کی آمد ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک دین اسلام بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. اور آج کی جدید دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جناب سب سے تیزی کے ساتھ, تمام تر رکاوٹوں کے باوجود سب سے تیزی کے ساتھ جو پھیلنے والا دین و مذہب ہے وہ دین اسلام ہے. لیکن یہ بھی حقائق ہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ بدنصیب ایسے بھی ہیں جو منحرف ہو جاتے ہیں, جو پھر جاتے ہیں, ایمان کی دولت سے پھر جاتے ہیں اور کوئی باطل اور کفریہ عقیدہ اختیار کر لیتے ہیں. تو آپ دیکھیے ایمان کا تعلق کہ وہ پھر ختم ہو گیا, ڈیمیج ہو گیا, کیونکہ یہ ایک دائرہ ہے. آپ جب تک اس دائرے کے اندر ہیں تو سیف زون میں ہیں. آپ جب اس دائرے سے باہر چلے جائیں گے تو آپ کیونکہ دائرے سے باہر چلے گئے تو اب وہ ایمان کا جو دائرہ تھا آپ بولیں وہ اب بھی حاصل ہے مجھے, تو ایسا نہیں ہے. تو ہم اس کی اہمیت سمجھیں. ہمارے اسلاف کا اگر ہم کیفیات دیکھیں, حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک بار ایک ایسے شخص کا ذکر ہوا جو جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا. اس کو 1000 سال تک جہنم کا عذاب دیا جائے گا اور وہ جہنم سے یا حنان یا منان کہتا ہوا باہر آئے گا. تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ سن کر رو پڑا اور کہا کاش وہ شخص میں ہوں. خالد بھائی, کاش وہ شخص میں ہوں. تو لوگوں نے تعجب کیا کہ حضرت وہ اتنا عرصہ جہنم میں رہے گا, جہنم میں تو ایک لمحہ بھی بندہ نہیں رہ سکتا, وہ اتنا عرصہ جہنم میں رہے گا, عذاب سہے گا, اور آپ کہہ رہے ہیں کاش میں ہوں. تو آپ وہ ڈھونڈنے کی تمنا ہے. ہاں, تو آپ نے فرمایا تم یہ تو سوچو کہ وہ جہنم سے نکالا جائے گا. افسوس ہے تم بات کو نہیں سمجھ رہے کہ جہنم سے تو وہی نکالا جائے گا جس کا خاتمہ بالآخر ایمان پر ہوا. تو ایمان کی اہمیت کس قدر ہے کہ ہمارے اسلاف کس خوف کا شکار تھے کہ میں اپنے ایمان کی حفاظت کروں. آج ہمیں دیکھیں آپ, مدنی چینل کے ناظرین نے بھی یہ جملہ سنا, او نہیں جی ہمیں کچھ نہیں ہوتا, ہمیں کچھ نہیں ہوتا. جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب شاہد بھائی نے بات کی کہ دین انسان دوست کے دین پر ہوتا ہے, اس سے پہچان بنتی ہے, اس سے شناخت بنتی ہے اور اس کی چیزوں کو وہ اپنا رہا ہوتا ہے. آج آپ سمجھائیں تو بعض اوقات جو ہے نڈر قسم کے, بے باک قسم کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی ہمیں کچھ نہیں ہوتا, ہم تو سب جگہ جاتے ہیں, ہم تو سب کی سنتے ہیں. وہ یاد رکھیے پھر جب ہوتا ہے نا تو بتا کے نہیں ہوتا, چاہے چوری ہو چاہے اس طرح کے نارملی افراد جو معاشرے میں پائے جاتے ہیں جن کا کہنا یہ ہوتا ہے ہم تو سب کی سنتے ہیں, در حقیقت وہ کسی ایک پر بھی عمل کو تیار نہیں ہو رہے ہوتے. اور سب کی سننی بھی نہیں چاہیے نا خالد بھائی, سب کی کیسے سنیں گے, کیسے سنیں گے, بالکل یہ بات ویلڈ ہے. لیکن یہ دیکھیں نا کتنا بڑا نقصان ہے کہ سب کی سننے کے بعد درست عمل کی طرف بندہ آ ہی نہیں رہا, بس وہ سننے کو ہی اتنا فوکس کیا ہوا ہے, وہ باتوں کے جال نے اس کو ایسا الجھایا ہوا ہے کہ وہ اس جال سے نکل کر عمل کی طرف آ ہی نہیں پا رہا. جب عمل کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو کہتا ہے نہیں یار کچھ تو کہتے ہیں یہ صحیح ہے, کچھ تو کہتے ہیں یہ غلط ہے, لہٰذا یہ عمل ہی چھوڑ دیا جائے.
یہ جو انداز ہے، اولاً تو یہ دیکھنا ہے کہ سننا کس کو ہے۔ سننا اسی کو ہے جو اللہ رسول کے دین کے مطابق بولتا ہے، صحیح العقیدہ ہے، صحیح الاعمال ہے۔ بہت اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں صحیح العقیدہ صحیح الاعمال، یعنی جس کی بات سننی ہے اس کا عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے، اس کے اعمال بھی صحیح ہونی چاہیے۔ تو یہ دونوں چیزیں جس میں جمع ہوں اس کی سنی جائے۔ اچھا، جب ایسے آدمی کی سنیں گے تو پھر عمل کا بھی جو ہے وہ ذہن بنتا ہے، کیوں کہ جو سنانے والا ہے وہ باعمل ہے۔ کیا بات! اب باعمل کی بات میں تاثیر ہوتی ہے، جب ہم اس کی بات سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل عمل کی بھی جو ہے وہ توفیق ملے گی۔ اور اگر یعنی جو جس پوائنٹ کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ صحیح الاعمال ہے، صحیح العقیدہ ہے، اس کی ہم سن بھی رہے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، یہ بھی جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ ایسی کون سی بات ہے کہ ہم اتنا کچھ سن رہے ہیں اور صحیح العقیدہ صحیح الاعمال سے سن رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ وہ کیا بات ہے کہ یار اچھی بات بھی ہم پر اثر نہیں کر رہی۔ تو جب ہم جو ہے وہ قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں تو ایسے لوگ جنہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کرنے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے اور تہیہ کر لیا ہے کہ ہم نے اللہ پاک کی نافرمانی ہی کرنی ہے، تو پھر ان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو ایک دبا دل پر لگا دیا جاتا ہے، اور دوسری مرتبہ کرتا ہے دوسرا دبا لگا لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اب نصیحت کرنے والے کی نصیحت دل پر اثر نہیں کرتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کی صفائی کی طرف توجہ دیں۔ جب ہمارا دل صاف کیسے ہوگا؟ ذکر الہی سے ہوگا، تلاوت قرآن سے ہوگا، جو نیک بات سن رہے ہیں اس کو بار بار سننے سے ہوگا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں اور ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی تو شیطان دوسری طرف سے بھی کھیل جاتا ہے، وہ یوں کہ تو عمل تو کرتا نہیں ہے، تو بار بار یہی سنے جا رہا ہے، تو پھر سننا ہی ترک کر دیتا ہے۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے، کوئی بیمار اگر کوئی جو ہے وہ ڈاکٹر نے اس کے لیے کوئی دعا تجویز کی ہو تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعا ہی کھانا چھوڑ دے؟ نہیں، وہ دعا بھی کھاتا ہے اور سارے کہہ رہے ہوتے ہیں بھی دعا تو کھاؤ، دعا تو کھاؤ، دعا نہیں کھاؤ گے تو تم صحت مند کیسے ہوگے؟ تو واقعی اگر ہم چاہتے ہیں کہ روحانی طور پر ہم صحت یاب ہو جائیں، جو بات ہم پر اثر نہیں کر رہی ہم پر اثر کرنا شروع ہو جائے، تو پھر ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، سچی توبہ کرنی ہے، تلاوت قرآن ذکر الہی ساری کرنے کے ساتھ ساتھ ناصح کی نصیحت کو بھی سنتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ بار بار سننا جو ہے وہ بھی رب کی رحمت سے جو ہے وہ ہمارے اندر تبدیلی لے آئے گا۔ مجھے ایک بزرگ کی حکایت یاد آ رہی ہے کہ خالد بھائی ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ایک واعظ کرنے والے کی مجلس میں گیا اور میں نے واعظ سنا، اور یقیناً وہ واعظ جو ہیں وہ صحیح العقیدہ صحیح الاعمال تھے۔ تو میں نے بات سنی اور محفل کے اندر جو ہے وہ اس بات نے میرے دل پر اثر کیا، لیکن جیسے ہی جو ہے وہ محفل سے باہر نکلا تو یہ اثر ختم ہو گیا۔ پھر میں دوبارہ اس واعظ کی مجلس میں گیا، میں نے بات سنی، نصیحت کی، بھلائی کی، تقوی کی، اب اس کا اثر جو ہے وہ میرے گھر تک رہا۔ پھر میں تیسری مرتبہ جو ہے وہ ان کی مجلس میں شریک ہوا، ولی اللہ تھے، نیک آدمی تھے، اور اب جو اس کا اثر تھا وہ میں نے کافی دن تک محسوس کیا۔ پھر جب میں چوتھی مرتبہ شریک ہوا تو اب میں نے محسوس کیا کہ واقعی میرے دل کے اندر ان کی نصیحت کا اثر ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا صحیح العقیدہ صحیح الاعمال کی بات کو سننا چاہیے، بار بار سننا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ بار بار سننا یہ بھی نیکی ہے، اور یہ نیکی بھی جو ہے وہ ہمارے دل پر اثر کرے گی، ہمارے دل کا جو زنگ ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ ایک اور چیز ایسی ہے کہ جس میں آپ کو کچھ بہت زیادہ نہیں کرنا، ایک نسبت قائم کرنی ہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا کہ دل کی ناپاکی، دل کے زنگ اور دل کی سیاہی کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ کسی مرد مومن، مرد کلندر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے، کسی پیر کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے۔ تو جب کسی کے ہاتھ میں کوئی اپنا ہاتھ دے دیتا ہے، کسی پیر کامل کے ہاتھ میں، تو اس کی اپنی برکتیں ہیں۔ ان برکتوں میں سے یہ برکت بھی ہے کہ گناہوں کی عادت چھٹتی ہے، نیکیوں کی طرف بندہ جاتا ہے، دل کی سیاہی چھٹتی ہے،
نور ایمان اسے نصیب ہوتا ہے، اور اسی نسبت کی برکت سے شیطان کے حملوں سے، نفس کی چالوں سے بچ کر ایمان کو انسان سلامت رکھنے میں اور اس دنیا سے لے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت امام رازی علیہ رحمۃ الباری کا، کہ آپ اتنے بڑے مفسر قرآن کے، آپ کی جو تفسیر قرآن ہے اس کی نظیر آج تک نہیں ملتی، لوگوں نے اس کی بہت نقلیں ماری ہیں، اپنا نام بنا لیا، لیکن ان کا جو ایک اسٹائل ہے، ان کے جو نکتہ آفرینی ہے وہ اپنی جگہ باقی جو اہل علم ہیں ان سے امام رازی کا علمی مقام پوشیدہ نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیے کئی صدیاں بیتنے کے بعد بھی ان کی تفسیر قرآن جو ہے یعنی مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو کر چل رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا مقابل بہرحال کوئی نہیں آ سکا۔ یہ امام رازی، ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، ایک امام غزالی دوسرے امام رازی، ان دو افراد کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامی علماء میں پہلے فلاسفر ہیں جنہوں نے فلسفیانہ انداز پر، فلسفی کے طور پر دین اسلام کی تعلیمات کی تشریح کی اور دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اب یہ ایسے جلیل القدر عالم بزرگ اللہ والے ہیں، انہوں نے بھی اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیے اس کا فائدہ کیا ہو کہ جب ان کی نزع کا وقت آیا، امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال کا وقت آیا، تو جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے، امام غزالی نے بھی لکھا ہے، تو ان کے ساتھ معاملہ یہ ہو کہ شیطان آ گیا ان کے پاس، اور عالم نزع میں آ سکتا ہے شیطان، یہ بات تو واضح ہے، اور اپنوں کے شکل میں بھی آ سکتا ہے، اپنے چاہنے والوں کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ امیر اہل سنت نے بھی برے خاتمے کے اسباب میں لکھی یہ بات کو کہ وہ اپنے چاہنے والوں کی شکلوں میں آ جائے، یا ایون ماں باپ کی شکل میں آ جائے گا اور کہے گا میں تیری ماں ہوں، میں تیرا باپ ہوں، میں نے تجھے لاڈ پیار سے پالا ہے، میں محبت کرنے والا ہوں، میں فلاں عقیدہ رکھتا ہوں، اور وہ کفری عقیدے کی طرف رہنمائی کرے گا، اور بندہ اس وقت جو بہک نہ جائے بھارت۔ تو جب امام رازی کے پاس آیا تو کہا اے رازی تم کہتے ہو اللہ ایک ہے، مجھے دلیل دو۔ امام رازی تو عالم تھے بہت بڑے، آپ نے دلیل دے دی۔ اب شیطان جو ہے یہ بھی تو فرشتوں کا استاد رہا ہے، تو اس نے وہ دلیل توڑ دی۔ اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ 360 دلیلوں کا تذکرہ ہے کہ 360 آپ نے دلائل دیے، شیطان نے وہ توڑ دیے۔ اب کیا ہوا؟ دلیل پہ دلیل، دلیل پہ دلیل، بحث مباحثہ۔ دور کہیں آپ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہیں وضو فرما رہے تھے، دور تھے کہیں، تو انہوں نے وہیں سے آواز دی کہ اے رازی کہہ کیوں نہیں دیتے شیطان کو کہ میں نے اللہ کو بے دلیل ایک مانا۔ تو جب آپ نے یہ جواب دیا تو وہ شیطان فرار ہوا، اور آپ اس شیطان کے فتنے سے، برے خاتمے کی طرف جو وہ لے کے جا رہا تھا، اس سے محفوظ ہوئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے تو یہ برے خاتمے سے بچاتا ہے اور حفاظت ایمان کا ضامن ہوتا ہے۔ لگے ہاتھوں میں مشورہ دے دیتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت پیر کامل ہیں، اور ایک شیخ کامل کی جو شرائط ہیں وہ آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کسی کے مرید نہیں ہیں تو امیر اہل سنت کے مرید ہو جائیے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کا ایک یہ ذریعہ جو ہے اس کو بھی اپنائیے۔ اللہ والے الحمدللہ اس طریقہ کار کو اپناتے رہے، اور قرآن کریم میں ارشاد ہوا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن وہ دن ہوگا جس میں لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اور مفسرین نے اس کی تفسیر یوں بھی بیان فرمائی ہے کہ ہر گروہ کو جو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو شریعت میں بندے کو اپنا امام رکھنا چاہیے، طریقت میں بھی امام رکھنا چاہیے، شریعت میں امام رکھے اور تقلید کرے اس کی، اور طریقت میں امام رکھے اور اس کو اپنا پیر مرشد پیشوا بنائے اور اس کے پیچھے چلے۔ اچھا، یہاں یہ جو بات ہے اس سب ہاتھ میں ہاتھ دینے کی، کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی، اس کا مرید ہونے کی، تو محض مرید ہونے کی بھی بہت برکتیں ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ جس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اس پیر کے ملفوظات، اس کے ارشادات ان کی طرف بھی آئے۔ پیر جو درس دے رہا ہے، جو نصیحت دے رہا ہے، اس کو بھی تو کھلے دل سے سنا جائے۔ جی بالکل، جب ہم نے کسی پیر کامل سے ہم بیعت ہو جاتے ہیں تو اب ان کے اقوال اور ان کے کہے ہوئے باتیں ان پر تو عمل کرنا چاہیے، تبھی ہمیں اس نسبت کا جو ہے وہ کما حقہ فائدہ بھی ہوگا۔ اور یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ جب وہ کسی کو دیکھیں، پیر بنانے سے پہلے تو دیکھنا ہوگا کہ ان کا عقیدہ صحیح ہے، ان کے پاس علم بھی ہے،
اور کہ وہ رہنمائی کر سکیں، اور ان کا سلسلہ بھی متصل ہے. تو یہ وہ شرائط ہیں جو پیر بننے کی ہیں. تو وہ دیکھے بیعت ہونے سے پہلے جی. اور جب ساری شرائط مکمل ہیں، انہوں نے پیر کامل اور جو ہے وہ کامل الشرائط پیر کی بات کی ہے کہ پیر جس سے بیعت کرنی ہے اس سے بھی تو دیکھنا چاہیے نا، لیکن بیعت کرنے سے پہلے دیکھنا ہے کہ وہ پیر بننے کی بھی اہلیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اور جب پیر بننے کی وہ اہلیت رکھتے ہیں، صحیح پیر ہیں، تو اب جو ہے وہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیا. جب ہاتھ دے دیا تو اب آنکھیں بند. اب جو وہ فرمائیں ظاہر شریعت کے مطابق ہی فرمائیں گے کہ وہ ہیں شریعت کے پابند، تبھی تو ہم نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا. صحیح. تو اب وہ جو کہتے جائیں ہم کرتے چلے جائیں. جیسے الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت سلسلہ قادریہ عطاریہ رضویہ کے اندر بیعت کرتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل سلسلہ قادریہ میں جب ہم بیعت ہو جاتے ہیں تو اب ہمیں چاہیے کہ امیر اہل سنت جو ارشاد فرمائیں ان کے اقوال پر عمل کریں، وہ اہمیت دیں ان کی بات کو. اور جب انشاءاللہ عز و جل وہ تو ہماری خیر خواہی جو ہے وہ اس کے پیش نظر ہی ہم سے جو ہے وہ فرما رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ان کے اقوال پر جب عمل کریں گے تو پھر فیض ہی پائیں. خالد میں ایک مزے کی بات عرض کروں آپ کو. بالکل جی. دیکھیں اصل چیز جو ہوتی ہے نا وہ فائدہ پہنچاتی ہے، اور جو نقلی چیز ہوتی ہے نا وہ نقصان پہنچاتی ہے. وہ نقلی ہی ہوتی ہے. ہاں نہیں، میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں بالکل صحیح کہ ہر چیز کی ڈپلیکیٹ موجود ہوتی ہے. بالخصوص مارکیٹ میں جس چیز کی ڈیمانڈ ہوگی نا اس کی ڈپلیکیٹ بھی ہوگی، ٹرپلیکیٹ بھی ہوگی اس کی. آپ شیمپو لینے چلے جائیے آپ کو ڈپلیکیٹ ملے گی. آپ مختلف قسم کی کریمیں کاسمیٹکس لینے چلے جائیے آپ کو ڈپلیکیٹ سے مراد کیا ہے؟ نقلی ملے گی. اچھا اسی طریقے سے بعض آئل ہوتے ہیں، وہ کوئی مجھے چٹکلا بتا رہا تھا کہ جی ایک تیل کی بہت سر میں لگانے کے تیل کی بہت فضیلتیں سنی تھی کہ اس سے بال گھنے ہو جاتے ہیں، لمبے ہو جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں، چمکدار ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے اس تیل سے. تو کوئی کہہ رہا تھا کہ بھئی میں استعمال کر رہا ہوں بہت فائدہ ہو رہا ہے. صحیح. مطلب خواتین زیادہ استعمال کرتی. تو اب وہ تیل لیا کہیں سے، ٹھیک ہے، تو اس نے بال بڑھانے تو کیا تھے اور بال گھنے تو کیا کرنے تھے، بال کالے تو کیا کرنے تھے، اس نے تو بالوں سے ہی محروم کرنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. تو وجہ کیا بنی؟ وہ اصل نہیں تھا بلکہ نقل تھا. اچھا ایسے ہی کھانے پینے کی چیزوں کا معاملہ ہے. کسی اسلامی نے مجھے بتایا کسی زمانے میں کولڈ ڈرنک کی بہت عادت تھی، تو کہیں پی تو پتا چلا کہ جو ہے نا یہ وہ ٹیسٹ نہیں ہے. تو انہوں نے چیک کی کہ یار یہ نقلی ہے. اچھا نقلی ہے بھائی، کولڈ ڈرنک بھی نقلی ہوتی ہے. تو پھر انہوں نے مجھے بتایا، میں بھائی یہ چیز دیکھ لیا کریں آپ. اچھا اسی طریقے سے کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ موبائل جو ہے نا ہمیشہ اوریجنل چارجر سے چارج کریں. تو ایک تو اس کی لائف بھی بڑھے گی موبائل کی، دوسرا اس کی چارجنگ جلدی بھی ہوگی، دیر تک رکی بھی رہے گی. اب مجھے نہیں پتا ٹیکنیکلی درست تھا یا نہیں تھا، بہرحال انہوں نے مجھے بتایا. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ مہروز بھائی جب چارجر لینا ہو نا تو یہ چیزیں دیکھ لیجیے گا، اس کمپنی کے چارجر کی یہ نشانی ہے، یہ علامتیں پائی جائیں گی تو یہ اوریجنل ہے، ادروائز وہ اوریجنل نہیں ہوگا. تو ایسے ہی پیر کامل کو بھی آپ نے ہاتھ میں ہاتھ دینا. ہم یہاں ترغیب دے رہے ہیں، ایسا نہ ہو محلے کے نکڑ پہ کوئی بیٹھا ہوا پیر کی دکان کھول کر، دکانیں کھلتی ہیں آج کل تو آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں جا کے. تو اس کی بھی 4 علامتیں شاید رکن شورا نے بھی بیان کری، میں ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں. ایک وہ صحیح العقیدہ عاشق رسول صاحب ایمان ہو، دوسرا وہ نیک اعمال پہ کاربند ہو، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو، تیسرا وہ صاحب علم ہو، اور چوتھا اس کا جو سلسلہ طریقت ہے، یہ جو چین ہے، تعلق ہے، نسبت ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک متصل ہو. متصل کا مطلب یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرے پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ چلتے 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 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت جڑ رہی ہے. تو یہ 4 نشانیاں اصلی کامل پیر کی ہے. کیا بات ہے جی. تو اچھے اور مومنانہ زندگی گزارنے کے لیے ان افراد کے ہاتھ میں جو کامل پیر ہیں اور اللہ والے ہیں، یعنی بزرگان دین کے جب ہم اقوال پڑھتے ہیں نا اللہ والوں کے بارے میں اور کیسی صحبت اختیار کی جائے اس طرح کے افراد کے بارے میں، تو ایک قول یہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے اور بڑا مشہور ہے یہ کہ اس شخص کی صحبت اختیار کی جائے جس کی صحبت ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اضافہ کرے. اگر ایسا ہے تو پھر بہت اچھا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو سوچ لینا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کی صحبت کو اختیار کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت بھی عطا فرمائے، ایمان کی محبت بھی عطا فرمائے، دین کی محبت نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ جب
ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا اور کسی چیز کو ہم بہت اہم سمجھنے لگتے ہیں تو اس کے لیے بڑے ورد بڑے وظیفے آ رہے ہوتے ہیں دماغ میں کہ یار اس کا کوئی وظیفہ مل جائے. کوئی ملازمت پیشہ ہے تو وہ سیلری میں اپنی برکت کا نسخہ تلاش کر رہا ہوتا ہے. کسی کے پاس بیٹھے گا, کوئی پتہ چلے گا کہ یہ اللہ والے ہیں تو اس کے پاس جا کر جناب سیلری میں برکت رہے اس کا وظیفہ دے دیجئے. اسی طرح کوئی کاروباری بندہ ہے تو وہ اپنے کاروبار میں برکت کا وظیفہ مانگ رہا ہوگا. کوئی اولاد کے لیے, یعنی وظائف کی طرف ایک رجحان ہوتا ہے. پھر ہمیں جس چیز میں سہولت چاہیے ہوتی ہے, جس چیز میں کثرت یا برکت چاہیے ہوتی ہے, اس کا وظیفہ سننے کے بعد اس پر عمل بھی کرتے ہیں. ایمان میں برکت ملے, ایمان پر استقامت ملے, اس کے لیے بھی علماء کرام نے وظائف بیان کیے ہیں. کیا ہم ان وظائف کی طرف آتے ہیں؟ کیا ہمیں اس طرح کے وظائف معلوم ہیں جس سے ایمان پر استقامت نصیب ہوتی ہے؟ اگر نہیں تو آئیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایک وظیفہ ارشاد فرما رہا ہے, ہم بھی سنتے ہیں اور انشاءاللہ عمل کی بھی نیت کرتے ہیں. جو سب سے قیمتی بات ہے نا وہ کی جائے. جب کسی سے حسن ظن ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے یا اس سے جو مانگو ملتا ہے مثال کے طور پہ, تو پھر یہ 150 روپے کیوں مانگے؟ بلینک چیک نہ مانگے, کورا چیک. تو ایمان کی سلامتی کی دعا یہ کورا چیک ہی مانگنا ہے نا, کہ اس سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں. مطلب ایمان کی سلامتی کی دعا سے بڑھ کر, مغفرت کی دعا سے بڑھ کر اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا 41 بار صبح یعنی آدھی رات ڈھلنے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح کہلاتی ہے, اور دوپہر ڈھلنے سے غروب آفتاب تک شام کہلاتی ہے. 41 بار صبح کو یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت اول و آخر درود شریف, نیز سوتے وقت اپنے سب اوراد کے بعد سورہ کافرون روزانہ پڑھ لیا کیجئے. اس کے بعد کلام یعنی گفتگو وغیرہ نہ کیجئے. ہاں اگر ضرورت ہو تو کلام یعنی بات کرنے کے بعد پھر سورہ کافرون تلاوت کر لیجئے, یعنی اختتام آخری کلام یہ سورہ کافرون ہو. انشاءاللہ عز و جل خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور 3 بار صبح اور 3 بار شام اس دعا کا ورد رکھیے. اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین یہ وظائف سنیں بھی, یاد بھی کریں اور ان پر عمل بھی کریں. کہاں سے مل سکتے ہیں؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک رسالہ ہے برے خاتمے کے اسباب, جو آج ہمارے سلسلے کا موضوع بھی ہے. اگر اس رسالے کو ہم حاصل کر لیں گے تو بہت ساری باتیں پڑھنے کو بھی ملیں گی, ساتھ ساتھ یہ وظائف بھی ملیں گے. ان کو رسالے کو بھی حاصل کیجئے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. اور اگر ایسا ہے کہ ہماری کیفیت یوں ہے کہ ہمارے آگے صرف دین ہی بچتا ہے تو ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں نیکی کی بات سن کر, نیکی کی دعوت سن کر, اصلاح کا پیغام سن کر اس پر آنا چاہیے, عمل کی طرف آنا چاہیے. شرح الصدور میں بعض علماء کرام نے سے ایک روایت منقول ہے, فرماتے ہیں کہ برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں, جس میں سے ایک نماز میں سستی, دوسرا شراب نوشی, تیسرا والدین کی نافرمانی, اور چوتھا مسلمانوں کو تکلیف دینا. 4 چیزیں ہم دیکھ لیں اور اپنی رغبت دیکھ لیں کہ ہماری کس طرف ہے, اور سستی کوتاہی اپنی دیکھ لیں. کہیں یہ 4 برائیاں ہم میں تو نہیں پائی جا رہی. ہر شخص اپنی اپنی ذات کا محاسبہ کرے. انشاءاللہ اس پر مزید ہم مبلغین سے گفتگو آگے لیتے ہیں. ابھی آپ کی کالز کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں, دیکھتے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی کالز. ماشاءاللہ, مرحبا. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا تمام اسلامی بھائیوں کی آمد. مرحبا خالد بھائی. موضوع فکر والا ہے, برے خاتمے کے اسباب. تو واقعی یہ ایک سوچنا چاہیے کہ وہ اسباب کیا ہیں جو ہمیں اس طرف لے کر جا رہے ہیں جس طرف ہمیں جانا نہیں چاہیے. تو اچھی صحبت جو ہے اس کا اختیار کرنا, اور کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا جو ایمان کی مضبوطی کی دلیل بنے, اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دیجئے. اور جو بری صحبتیں ہیں یقیناً وہ اس طرف لے جاتی ہیں کہ جو برے خاتمے کے اسباب کا سبب بن سکتی ہیں. مدنی پھول عطا فرما دیجئے. اور نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے یہ کلام سنا دیجئے. مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور ہر دو سرا ہو,
سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیاری کال کی آپ نے، اور ابھی تک جو گفتگو ہوئی وہ انہی دو باتوں کے گرد زیادہ تر رہی کہ اچھی صحبت اختیار کی جائے اور پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، ان کی بیعت کی جائے، ان کی فرمودات پر عمل کیا جائے۔ مزید کال لیتے ہیں۔ آج کا موضوع بڑا ہی غور و تفکر والا موضوع ہے۔ اللہ اکبر۔ عرض یہ آپ کی بارگاہ میں کہ ہمیں تو دعوت اسلامی وہ تحریک ملی جو مدنی کاموں پر بھی ہمیں ابھارتی ہے اور ایمان کی حفاظت کا ہمیں ذہن دیتی ہے، اور سارا صحرا جو ہے وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات پر ہے کہ جن کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو ہمیں قرآن اور حدیث سناتے ہیں اور بالخصوص ایمان کی حفاظت کا ذہن دیتے ہیں۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، آمین آمین۔ اللہ کریم جل وعلا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے علم میں، عمر میں، اخلاص میں، تقوی میں برکت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔ مزید کال لیتے ہیں۔ میرا نام محمد ثناء اللہ ہے، میں کوٹھی ستیاں سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا سلسلہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینہ چلتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مزید۔ میرا نام ماجد اسلام ہے، مرید عطار ہوں۔ میری عرض یہ ہے کہ میری فرمائش یہ ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت کا وہ کلام پڑھ دیجئے جس میں اعلیٰ حضرت نے 4 زبانوں میں لکھا ہے، لم یاتی نذیرو کا، یہ والا کلام جو ہے۔ کیا بات ہے جی، فرمائش آپ کی نوٹ کر لی گئی ہوگی اور عالم بھائی نے سن لی ہے انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا سناتے ہیں، مزید لیتے ہیں کالز۔ مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال عطاری، آپ سے آج میں یہ کلام سننا چاہتا ہوں کہ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ سبحان اللہ، یہ کلام سنا دیں۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ایک کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ بڑا پیارا کلام ہے امیر علیہ سنت کا، اور جب ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے تو اس وقت بڑی، اب تک دھوم ہے، اس وقت بڑی دھوم تھی، بچہ یہ کلام پڑھتا تھا۔ اور جی، جب جس محفل میں شرکت ہو تو یہ کلام، اس کلام سے محفل خالی ہوئے سامنے بہت ہی کم دیکھا۔ اللہ کریم امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے قلم میں اور برکت عطا فرمائے، اور ان کے لکھے گئے کلاموں سے جو عشق رسول کی روشنی لوگوں کے دلوں تک پہنچی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، کانوں کے ذریعے سے بھی ایمان کی حفاظت ہوتی ہے خالد۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کتنے ہی ایسے افراد آپ کو ملیں گے جو نعتیہ کلام سن کے، سوز و گداز والے کلام سن کر ان کو توبہ کی توفیق ملی، نیک اعمال کی توفیق ملی، تو یہ کانوں کے ذریعے سے بھی ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اصل میں انسان کا مزاج یہ کہ جو چیز وہ شاید فرما رہے تھے نا کہ بار بار کی جو بات ہو رہی، تکرار، تو جو چیز بار بار آپ سنتے رہیں گے اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اس میں بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں کچھ نہیں ہوتا، تو ہوتا ہے، جب سنتے ہیں آپ تو ہوتا ہے۔ اچھی چیزیں سنیں گے، تلاوت قرآن سنیں گے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے، تو اس کے اپنے اثرات ہوں گے۔ ایون خالد بھائی آپ نے نوٹ کیا ہوگا ٹریفک کا جو شور ہوتا ہے نا، اس کے بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں، یہ ڈپریشن کو بڑھاتا ہے، سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے، اسے کہتے ہیں ساؤنڈ پولوشن اور دیگر ناموں سے اسے جانا جاتا ہے۔ ہمارے عزیز ہی ہیں، تو ان کے بڑے بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ گئے اور نمازی بن گئے جی۔ جو ان کے چھوٹے بھائی تھے وہ اس طرف نہیں آتے تھے، لیکن جو ہے رب کی رحمت سے جو ہے وہ انہیں نعت سننے کا بڑا شوق تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ نعت کے بہانے ہی جہاں محفل نعت ہوتی آ جاتے، تو رب تعالیٰ کا اتنا کرم ہوا کہ وہ جلد وہ بھی جو ہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آ گئے۔ واقعی سننے کا فائدہ تو ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ بار بار سنتا رہے، اچھی بات سنتا رہے۔ اچھا سننا جو ہے وہ اچھے نتائج لائے گا، اور برا سننا برے نتائج لائے گا۔ تو وہ لوگ جو گانے سنتے ہیں اور ایسے، اچھا گانوں کے اندر بھی کفریہ اشعار ہوتے ہیں، امیر علیہ سنت کے جو ہے وہ ایک رسالہ بھی ہے کفریہ، یعنی اشعار کے بارے میں، 35 کفریہ اشعار۔ جی، تو اس کے اندر جو ہے وہ ایسے 35 اشعار کا ذکر کیا گیا ہے جس کے اندر، یعنی جس کو بولنے سے آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ کتنے ڈرانے والی بات ہے کہ وہ انہیں گانے اچھے لگتے ہیں لوگوں کو، اور وہ گانے گنگناتے ہیں، اسے اچھا سمجھتے ہیں،
اور خدا نہ خواستہ کفریہ جو ہے وہ گانے جو ہے صحیح سمجھتے ہوئے گنگنائیں گے تو ظاہر ہے کہ زبان سے جو ہے وہ آدمی کفر بکے گا تو دائرہ اسلام سے تو خارج ہو جائے گا نا. تو لہٰذا جو ہے وہ ایسے یعنی برے سننے سے بھی بچنا چاہیے, اور ایسا سننا تو ایمان سے ہاتھ دھونے کے مترادف بن جاتے, آدمی جو ہے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو لہٰذا سننا ہے تو اچھا ہی سننا ہے, اور اچھا سننا ہے تو مسلسل سننا ہے تاکہ وہ دل میں قرار پکڑ لے. کیا بات ہے سر, آپ کی بات میں ہی ایک بات میں ایڈ کروں گا, اور بڑا عجیب سا ایک واقعہ یہ پتہ چلا کہ کچھ افراد کسی سفر پر جا رہے تھے, اور یہ تھا کہ بھئی سفر ہوگا تو پھر اس میں گانے بھی ہوں گے اور گاڑی میں یہ بجیں گے. اب سفر شروع ہوا تو ایک یہ ذہن تھا کہ نہیں, ہم وہ گانے نہیں سنیں گے جس میں گستاخی ہو یا جس میں توہین ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراض, جس طرح کفر اشعار کے بارے میں اپنے طور پہ ایک وہ بنا لیا, اپنے طور پہ ایک یہ کر لیا کہ کم از کم کفر سے اور اس طرح کی باتوں سے بچیں گے. اب جناب گاڑی والے نے جو تھا وہ گانے لگا دیے, اب چل رہے ہیں. اب کچھ اس طرح کے گانے شروع ہوئے جس میں ذات خدا پر اعتراض ہے. اب جو اپنے ذہن میں بنائے ہوئے تھے نا کہ ہم نے اس طرح کی باتیں نہیں سنی, اب وہ شروع ہوئے کہ بند کرو. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بند ہی نہ کرے ڈرائیور. وہ بولا بھائی جب وہ سنا ہے تو پھر یہ بھی سنو. گانا تو گانا ہوتا ہے, اس میں کون سے دین کی تبلیغ ہے, اس میں کون سی بات ہے. لیکن دراصل بات یہ ہے کہ گانا تو واقعی گانا ہوتا ہے اور یہ دل کو خراب کرنے والا ہوتا ہے. حدیث پاک میں نفاق اگاتا ہے. بتائیے اور کیا اس کی نحوست ہوگی. نفاق اگانے والا, دل کو خراب کرنے والا, برے خاتمے کی طرف لے کر جانے والا. اور جس طرح رکن شورا نے ارشاد فرمایا, اس طرح کی اشعار ہیں کہ بول کر اس کو گا کر ہاں میں ہاں ملا کر بندہ اسلام کی حدوں سے باہر چلا جاتا ہے, تو اس کو سننے کا فائدہ کیا ہے. یعنی وہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر بخار سے بچنا ہے تو نزلے کو روکا جائے. ٹھیک ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اتنی حد تک تو میں برائی کروں گا اور اس سے زیادہ حد تک نہیں کروں گا. کب تک وہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے کھینچ. خالد بھائی یہ حد بنانے والے ہم ہوتے کون ہیں؟ یوں تو دیکھا جائے تو کفر اور گناہ میں تو بہرحال فرق ہے, اور یہ اگر فرق کر رہے ہیں تو یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک پوزیٹیو سائن تو ہے کہ کفر میں اور گناہ میں فرق کر رہے ہیں آپ, تو یہ اچھی چیز ہے. لیکن خالد بھائی اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھیے, جیسے آپ بھی فرما رہے ہیں, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عام جو افراد ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنا تو علماء میں سے بھی ہر کسی کے بس کا بات نہیں ہے, تو ماہرین جو علماء ہیں وہی فیصلہ کریں گے. بعض چیزیں بڑی موٹی موٹی ہوتی ہیں تو وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں, اس پہ بھی یوں کہہ لیں کہ جس کو تھوڑا بہت علم دین ہوتا ہے اس کا انڈیکیٹر جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یار ریڈ لائٹ جل جاتی ہے, ادھر کچھ پرابلم ہے. تو اب ایسا کوئی عوامی فرد جو ہے وہ اس طرح کی چیز سن رہا ہے اور کوئی آ کے اسے منع کرتا ہے کہ یہ چیز نہیں کریں, اس میں یہ ہے, اب وہ اٹھ کر نا سامنے سے کیا کہتے ہیں اس میں کیا ہے. تو اب آپ دیکھیں یہ جو آپ نے جملہ کہا اس میں کیا ہے, تو ایک کفریہ جملے کو ڈیفائن کر رہے ہیں آپ. اچھا مجھے بھی اتفاق ہوا پچھلے دنوں میں کسی عوامی جگہ پہ تھا خالد بھائی, تو وہاں نا کوئی شخص کچھ سن رہا تھا, گانا نہیں تھا, کچھ اور تھا, کچھ ساؤنڈ وغیرہ تھا, کچھ مطلب کوئی ویڈیو وغیرہ ہوگی جس میں وائس تھی, جیسے ہم بول رہے ہیں تو وہ بول رہے تھے کچھ افراد, تو میں وہاں موجود تھا تو میرے بھی کانوں میں پڑ رہی تھی, وہ غیر متعلق افراد تھا جو سن رہا تھا, تو ایک دم اس میں ایک جملہ ایسا ہے کہ مجھ سے رہا نہیں گیا. پھر میں نے توجہ رحمۃ اللہ بھائی یہ بند کریں کیا یہ, تو وہ انہوں نے مجھے بتایا یہ سن رہا تھا. بولے تو کفریہ جملہ ہے, جو امیر اہل سنت نے بھی اس میں لکھا ہے, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے میں لکھا ہے. اب انہیں تو پتہ ہی نہیں وہ کیا سن رہے, تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ ایسا تھوڑی ہے بخار ہوا تو میڈیکل پہ جا کر جو ہے نا آپ اندر داخل ہوئے, ایک آپ دیکھیں نا بڑے بڑے اس میں چلے جائیں, آپ شاپنگ سینٹرز میں چلے جائیں, آپ کو ٹرالی دے دیتے ہیں, جو گھی چاہیے اٹھا لے, جو آئل چاہیے اٹھا لے, جو کریم چاہیے اٹھا لے, جو چاول چاہیے اٹھا لیں, آپ جو بچوں کی چیزیں چاہیے اٹھا لیں. لیکن ان شاپنگ سینٹرز پہ بھی میڈیکل ایسے نہیں ہوتے کہ آپ جو چاہے دوا اٹھا لیں. بالکل ایسا ہے. وہاں پر جا کر بھی آپ کو میڈیسن لینی ہے تو آپ کو پرسکرپشن دینا ہوگا, آپ کو نسخہ کا پرچہ دینا ہوگا, وہ اس کے مطابق آپ کو دے گا. تو ہم خود فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمیں کس نے اختیار دیا کہ یہ گناہ صحیح ہے اور یہ گناہ صحیح نہیں؟ گناہ تو گناہ ہے, اور بلکہ علماء نے تو کہا کہ یہ جو تقسیم ہے کبیرہ اور صغیرہ کی, یہ بھی ایک علماء نے جو تقسیم بیان کی ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ صغیرہ کرے جاؤ, بلکہ کسی نے یہ سوچ کے صغیرہ گناہ کیا کہ چلو یار یہ تو چھوٹا گناہ ہے تو چلتا ہے, تو پھر یہ تو معاذ اللہ یہ اصرار اور یہ اس قسم کی سوچ اس کو کبیرہ بنا دے گی.
الامان ہمیں تو ہر گناہ سے بچنا ہے. اور گناہ جو ہے وہ کفر کا قاصد ہے، جہنم کا قاصد ہے، اور یہ ہر گناہ جو ہے وہ جہنم کی جانب لے جانے والا ہے، کفر کی جانب لے جانے والا ہے. اور گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو یہ انسان کے لیے نقصان دہی ہے. دو دوست جا رہے تھے اور انہوں نے دریا میں کیا دیکھا کہ ایک کالی نما چیز جا رہی ہے. وہ تھوڑے قریب آئے تو ایک دوست دوسرے سے کہنے لگا کہ یہ مجھے کمبل لگتا ہے، تو ہمیں آج کل سردیاں آنے والی ہیں تو یہ کمبل جا رہا ہے دریا میں تو ہمیں اس کو پکڑ لینا چاہیے. ایک دوست جو زیادہ جذباتی تھا وہ جو ہے وہ کود گیا دریا میں اور اس نے پکڑا. جب پکڑا تو دور سے وہ دوسرا دوست دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یعنی وہ پکڑ کر ڈوبنے لگا نا، تو دوسرے دوست نے کہا بھائی ڈوبنے لگے ہو واپس آ جاؤ. اس نے کہا کہ میں تو اس سے چھوڑنا چاہتا ہوں، یہ مجھے نہیں چھوڑ رہا. جب وہ دوست جو باہر تھا وہ قریب گیا تو دیکھا وہ ریچھ تھا، یعنی کالا ریچھ جو ہے وہ دور سے کمبل لگ رہا تھا. تو اب وہ کیا اس ریچھ نے اسے پکڑ لیا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اسے چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن یہ مجھے نہیں چھوڑ رہا. تو یہی حال گناہ کا ہے. جب آدمی گناہ کرتا ہے پھر کرتا ہے پھر کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہے لیکن گناہ اسے نہیں چھوڑ رہا ہوتا. تو لہٰذا ہمیں ڈرنا چاہیے، چھوٹا گناہ بھی کرنے سے بچنا چاہیے کہ یہ گناہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں جو ہے وہ جہنم میں ڈال دے اور ہمیں جو ہے وہ ایسے ہم ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں. تو لہٰذا جو ہے ہرگز گناہ نہیں کرنے چاہیے. یہ فرمایا گیا نا کہ گناہ کے چھوٹا ہونے یا بڑا ہونے کو نہیں دیکھا جائے، یہ دیکھا جائے کہ نافرمانی کس کی ہے. نافرمانی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے نا، تبھی تو وہ گناہ ہے. ہمیں نہ چھوٹے گناہ کی طرف جانا ہے نہ بڑے گناہ کی طرف جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکیوں والی زندگی نصیب فرمائے. اور جب کوشش کریں گے نیکیوں کی طرف آنے کی تو آ بھی سکیں گے. بہت سعادت مند ہوتے ہیں وہ افراد جو اس طرح کی چیزوں کے آگے بند باندھنے کی کوشش کرتے ہیں اور حالات کے بہانہ کر کے اس کے ساتھ مل نہیں جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سوچوں کو اسلام کا فیضان نصیب فرمائے. کچھ میسیجز میں لے لیتا ہوں اور انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد ایک پیکج شامل کریں گے. پھر جب واپس آئیں گے تو آپ کے جو فرمائشیں ہیں انشاءاللہ ان پر عمل کیا جائے گا. راشد بھائی ہیں جلال پور سے اور ان کا کہنا ہے مجھے کلام سنا دیں. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. احمد بھائی ہیں قصور سے اسٹوڈیو کلام کی فرمائش کی ہے. عمران بھائی چونیا سے ہیں اور مجھے یہ کلام سنا دیں. محمد حماد بھائی ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سبحان اللہ. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. اس کلام کی بھی فرمائش ہے. ٹھیک ہے جی. سگے اتار و مدینہ صوبان رضا. سبحان اللہ کیا بات ہے جی. صوبان بھائی اور پاک پتن سے ہیں. یہ کلام سنا دیں. پیغام صبا لائی ہے دربار نبی سے. سبحان اللہ جی. میسیجز آتے جا رہے ہیں اور جو میں پڑھ رہا ہوں وہ اوپر ہوتے جا رہے ہیں. بہرحال جو سامنے آتا جائے گا وہ انشاءاللہ پڑھا جاتا جائے گا. السلام علیکم. اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ الف پھر لام پھر سین پھر لام الف پھر میم. السلام. ورنہ اسلام اور السلام میں فرق ہونا چاہیے اور اس کے لیے فرق کے لیے جو پہلا الف لکھا ہے اس کے بعد لام بھی شامل کرنا ہے. السلام علیکم. اچھا میم پر ویسے ہی پیش پڑا جائے گا تو السلام اور علیکم کے درمیان واو لکھنا یہ غلط ہے. خالد بھائی مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ اچھے خاتمے کے لیے کیا کرنا چاہیے. انشاءاللہ ڈسکشن کی طرف آتے ہیں تو آپ کے سوال کو شامل کریں گے اور اچھے خاتمے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے انشاءاللہ اس بات کو بھی موضوع سخن بنائیں گے. اچھا جی یہ نہ سنا دیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. ابھی ایک پیکج شامل کرتے ہیں. جس طرح ہمیں اپنے عقائد ایمان ان کی درستی کا خیال رکھنا ہے اسی طرح ہمیں اپنی صحت کی بھی درستی کا اور تندرستی کا خیال رکھنا ہے. ہم صحت مند رہیں گے تو انشاءاللہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ صحت کی حفاظت کریں گے, عبادت میں دل لگائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں گے. آئیے ایک پیکج دیکھتے ہیں. تندرستی ہزار نعمت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کا سیگمنٹ
ہماری صحت۔ آج ہم جس موضوع پہ آپ سے بات کریں گے اس کا عنوان ہے میکولر ڈی جنریشن، جس کو ایج ریلیٹڈ میکولر ڈی جنریشن بھی کہتے ہیں۔ اس ڈیزیز کو سمجھنے سے پہلے ہمیں میکولا کو سمجھنا ہوگا۔ ہماری آنکھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے اس میں بہت سارے پردے ہیں۔ اس آنکھ کی صلاحیت ہے کہ آگے سے کورنیا ہے، پھر اندر جاتے ہیں تو لینس ہے، اور اس کے پیچھے جاتے ہیں تو ریٹینا ہے۔ یہ تین ایسے مین اسٹرکچر ہیں جن کی بدولت ہم صاف ستھرا اور شفاف دیکھتے ہیں۔ میکولر ڈیجنریشن ریٹینا کا میکولا وہ حصہ ہے جس سے ہم نارمل ویژن دیکھتے ہیں۔ عموماً ایج کے حساب سے جسم کی ڈیٹوریشن ہوتی ہے، قوت ختم ہو جاتی ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، تو پردے میں بھی بیماری کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایج ریلیٹڈ میکولر ڈی جنریشن ڈیولپڈ کنٹریز میں زیادہ ہے بنسبت ایشین کنٹریز میں یا ڈیولپنگ کنٹریز میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق چونکہ ایج سے ہے، اور 60 پلس کے بعد یہ ڈیزیز زیادہ پروگریس کرتی ہے، اور ہماری لائف ایکسپیکٹینسی اتنی کم ہے کہ بہت سارے 60 بھی کراس نہیں کر پاتے۔ اب اس ڈیزیز میں پیشنٹ اس طرح آتا ہے کہ ایک تو ایج اس کی زیادہ ہوتی ہے، پھر اس کی نظر کم سے کم ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ ہم جب معائنہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کورنیا بھی ٹھیک ہے، لینس میں بھی کیٹریکٹ نہیں ہے، لیکن جو ہے پردے میں اثرات آنے شروع ہو رہے ہیں۔ اب پردے میں ایگزیکٹ میکولر ایریا میں ڈیزیز آنی شروع ہو گئی ہے۔ اس ڈیزیز کی دو کیٹیگریز ہیں، ایک کو ڈرائی کہتے ہیں اور ایک کو ویٹ کہتے ہیں۔ ڈرائی جو ہے اتنی خطرناک نہیں ہوتی، ایک حد تک وہ رہتی ہے اور پروگریس نہیں کرتی۔ جو کہ ویٹ ہوتی ہے وہ 10% ہے، لیکن وہ بڑی ڈینجر ہوتی ہے کیونکہ اس میں لیکیج ہوتی ہے اور اس میں نظر زیادہ ڈیٹوریٹ ہو جاتی ہے، اور ہمیں اس کو روکنے کے لیے اینٹی ویجف انجیکشن لگانے پڑتے ہیں۔ کچھ سال پہلے ایسا تھا کہ اگر کسی کو یہ بیماری ہوتی تھی اور کوئی پیشنٹ آتا تھا تو ہمارے پاس کوئی ایز سچ کیور نہیں تھا، صرف لیزر اویلیبل تھی، لیکن ماشاءاللہ اب ایسے انجیکشن آ گئے ہیں جس سے ہم نے آؤٹ پٹ دیکھی ہے کہ 2 یا 3 لائنز تک اسنیلن چارٹ پہ ان کی نظر بہتر ہو جاتی ہے۔ تو میرا آپ سے مشورہ ہے کہ اگر میکولر ڈی جنریشن کی کوئی ڈیزیز ہے تو آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اگر وہ ڈائگنوز ہوتی ہے تو آپ فی الفور اس کا علاج کرائیں۔ اگر انجیکشن کی ضرورت ہے تو ڈریں نہ، آنکھ میں انجیکشن لگانے سے آنکھ کی نظر بہتر ہو جاتی ہے۔ کچھ پیشنٹ میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ انجیکشن لگانے سے نظر بہتر نہیں ہوتی، لیکن میرا آپ سے مشورہ ہے کہ آپ پھر بھی لگائیں، کیونکہ یہ ڈیزیز کی پروگریشن کو روکتی ہے، مزید خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ تو اس کے 2 ٹارگیٹس ہیں، ایک تو ڈیزیز جتنی ہو چکی ہے اس کو مزید آگے نہ بڑھنے دیا جائے، اور دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ اس کی ڈیزیز کی پروگریشن کو روکا جائے۔ تو ایسی ڈیزیز ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، پیشنٹ کو ایک چارٹ دیتے ہیں، ایک ایگزامینیشن ڈیوائس ہے، اس کا نام ہے ایمسلا گریڈ ہے، یہ چارٹ ہے، وہ گھر پہ دے دیا جاتا ہے، اور وہ پیشنٹ اس کو ریگولر بیسس پہ دیکھتا ہے، اور اس میں اگر مزید ڈی جنریشن ہوتی ہیں تو وہ ہم سے رجوع کرتا ہے، لائنیں ڈسٹورٹ ہوتی ہیں تو وہ ہم سے رابطہ کرتا ہے۔ تو اس طرح مریض کو فالو اپ میں آپ لیتے رہیں، اس کو ایشورنس دیں، اس کو بتائیں کہ یہ عمر کا تقاضا ہے، ایسی بیماریاں ہوتی رہتی ہیں لیکن ان کا علاج بھی ہے، ان کا کنٹرول بھی ہے، اور اگر آپ اچھے طریقے سے اس کو فالو کریں گے تو آپ کی آنکھ مزید بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اس کو آپ مقابلہ کرتے ہوئے ڈریں نہ، بیماری سے گھبرائیں نہ، اس کا علاج کریں۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہیلدی کھانا کھاتے ہیں، اپنی ڈائٹ کو پراپر رکھتے ہیں، جنک فوڈ نہیں کھاتے، اسموکنگ نہیں کرتے، بہت ساری دوسری چیزیں جو صحت کو نقصان کرتی ہیں ان کو نہیں کھاتے پیتے، تو ان کی آنکھ زیادہ ہیلدی رہتی ہے۔ تو اچھا دیکھیں، اچھا سوچیں، اچھا سمجھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈاکٹر صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں، اچھا دیکھیں، اچھا سوچیں، اچھا سنیں، اور بہت پازیٹیو پیغام ہے، ہمیں یہی کرنا چاہیے۔ اچھا جی، پیکیج کے دوران بہت سارے میسیجز مزید ہمارے پاس آئے ہیں، اور جس میں سے زیادہ تر فرمائشیں کلام ہی کی ہیں، اور کچھ کلام ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو بہرحال وہی درست ہے جو پہلے پڑھ دیے۔ ایک مزید پڑھ لیتا ہوں، یہ کلام سنا دیں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔
کچھ اپنی پسند کا کلام سنانے کی بھی فرمائش ہے. اللہ کریم خیر فرمائے. نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کون سے کلام سنا رہے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. موقع کے اعتبار سے کوشش کریں گے انشاءاللہ کچھ اشعار شامل ہو جائے. مصطفیٰ خیر الورا ہو, مصطفیٰ خیر الورا ہو, چھوڑ فکر دنیا کی, چھوڑ فکر دنیا کی, چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں, چھوڑ فکر دنیا کی, چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں, چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں, کیونکہ مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں, مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں, چھوڑ فکر دنیا کی, صرف ساری دنیا میں, دنیا میں, دنیا میں, دنیا میں, صرف ساری دنیا میں وہ طیبہ کی گلیاں ہیں, جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سیکھے چلتے ہیں, چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو, کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو, اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو, اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو, اور یاد محمد میرے دل میں بسی ہو, اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارہ
اسلام میں تیری دھوم مچی ہو دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی ہو اتار ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا اتار ہمارا سر حشر سے کاش دستے شہ بطحا سے یہی چھیٹ ملی ہو دستے شہ بطحا سے یہی چھیٹ ملی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو. اللہ رب العالمین جل وعلا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی فرمائش ہے کلام کیسے مقبول ہوتے ہیں. کلام سے پہلے آپ اس کی عوامی مقبولیت بتا رہے تھے، اور جب یہ پڑھ رہے تھے تو میں یوں سوچ رہا تھا کہ اس کی ویسی روحانی مقبولیت بھی کتنی ہے. اس میں امیر علیہ سنت نے دعا فرمائی تھی کہ اے کاش دعوت اسلامی کیا ہے دھوم مچ اللہ کرم ایسا کر، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. جب یہ کلام لکھا گیا اور پڑھا گیا اس وقت بھی پھیلی ہوئی تھی دعوت اسلامی، لیکن ظاہر ہے اتنا نہیں پھیلی ہوئی تھی. آج آپ دیکھیے جس ملک چلے جائیے، جس جگہ چلے جائیے، تو ہر جگہ چرچے ہیں دعوت اسلامی کے. یعنی اب تو ہم یوں کہتے ہیں نا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی کہاں نہیں. افراد میں نے یوں اس کو ترمیم کر کے پڑھتے ہوئے دیکھے کہ اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے. میں یوں سوچ رہا امیر علیہ تھا، سنت نے جو دعا یہ لکھا وہ اپنی جگہ ہے اور اسے پڑھنا. اور پھر امیر علیہ سنت جو مقطع کہا، جی یعنی انہوں نے شعر کی ترتیب ایسی رکھی نا، پہلے وہ دعوت اسلامی کی بارے میں دعا، پھر امیر علیہ سنت نے اپنے بارے میں جو خواہش کا اظہار کیا کہ اتار ہمارا ہے سر حشر اے کاش، چٹھی دستے شہ بتا سے یہی چٹھی ملی. تو میں مسکرا بھی رہا تھا، دو ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، میں سوچ رہا تھا جب وہ دعا مقبول ہے تو پھر یہ بھی مقبول ہوگی. اللہ اکبر. انشاءاللہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مولا جہاں میں دھوم ہو، اس دعا کا نور دیکھو بر لبے اتار ہے. اللہ کریم جل وعلا امیر علیہ سنت کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے. اور آپ کی کتنی پیاری دعا ہیں مریدین کے لیے. اور جس طرح ہم ابھی پہلے بات کر رہے تھے، ٹاپک کی طرف بھی آؤں گا اسی بات سے، کہ جو بندہ سنتا ہے، جو بندہ کر رہا ہوتا ہے، پھر اسی کے اعتبار سے وہ انکانشیس ٹائم ہوتا ہے، انکانشیس پیریڈ ہوتا ہے جب وہ اپنی دماغ صحیح طور پر کام نہیں کر رہا ہوتا. جس طرح امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا پچھلے دنوں آپریشن جب تھا تو ہم نے دیکھا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ، کیونکہ ایک عادت ہے دعاؤں کی، اپنے مریدوں کی اصلاح کی، ان کی فکر کرنے کی. تو جب آپریشن کے بعد ہوش میں آ رہے تھے تو ہوش میں آنے سے پہلے بھی جب لب جنبش کر رہے ہیں، لبوں کو حرکت ہو رہی ہے، تو آواز یہی سنائی دے رہی ہے کہ دعوت اسلامی اور مریدوں کے لیے دعائیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ کام ہوتے ہیں جو بندہ ساری زندگی کا اپنے لائف اسٹائل کا حصہ بنایا ہوا ہوتا ہے. تو جب وہ جا رہا ہوتا ہے نا دنیا سے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ، اور بزرگوں نے اس طرح کے واقعات بھی سب لکھے ہیں کہ جو کرتا رہا، بعض نے لکھا کہ ایک شخص تھا جس کو شطرنج کھیلنے کی عادت تھی، جب دنیا سے جا رہا تھا تو اس کے آخری کلمات وہ شطرنج والے ہی تھے. اس طرح کے کلمات لوگوں کے لبوں پر آتے ہیں. تو یہاں 4 اسباب میرے سامنے موجود ہیں جو شرح صدور میں بیان کیے گئے کہ برے خاتمے کے یہ 4 اسباب ہیں بنیادی طور پر. اور بھی ہر گناہ برے خاتمے کی طرف لے کر جانے والا ہے، لیکن یہاں میں چاہوں گا کہ جو پہلا سبب اس میں بیان کیا گیا استاد صاحب، نماز میں سستی کرنا، اس پر ہم کچھ کلام کریں. نماز میں سستی کرنا تو ایک مسلمان کے لیے زیبا نہیں ہے. جو مسلمان ہے، عاقل بالغ ہے، اس پر تو 5 وقت کی نماز فرض ہے.
اور اللہ پاک کا کتنا بڑا فضل ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ پاک نے ان پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک سے شرف ہم کلامی کی سعادت نصیب ہوئی، اللہ پاک سے جو ہم کلام ہوئے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے ایک ایسی امت پیدا فرمائی ہے کہ اس امت کے افراد 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ عز و جل ایسی امت کو میری امت بنا دے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ تو میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے. تو سابقہ جو کتابیں ہیں انبیاء علیہ السلام کی، ان میں بھی جو ہے وہ اس امت مصطفیٰ کا ذکر ہے، اور یہ بھی ذکر ہے کہ یہ 5 نمازیں پڑھے گی. تو اللہ پاک نے یہ جو نمازوں کا ہمیں عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی برکت سے بہت سارے فوائد ہیں نماز پڑھنے کے، کہ آدمی جو ہے اس کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، باطن بھی پاک ہوتا ہے، اور دل جو ہے وہ نیکیوں کی جانب لگا رہتا ہے، اور دنیاوی طور پر جو فکریں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ بھی اس نماز کی برکت سے دور ہوتی ہیں، برکت بھی نصیب ہوتی ہے. اچھا دنیاوی طور پر بھی جو نمازی ہوتا ہے نا، تو معاشرے میں اس کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اور اچھا نیکی کی جانب وہ آدمی زیادہ گامزن ہوتا ہے جو نمازی ہوتا ہے. اچھا وہ نمازی کی صحت بھی اچھی رہتی ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے اگر صحیح طور پر نماز پڑھی جائے تو میڈیکل کے اعتبار سے بھی جو ہے اس کی صحت اچھی رہتی ہے، دل کے امراض، کولیسٹرول اور بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ دور ہوتی چلی جاتی ہیں. تو یوں دیکھا جائے کہ نماز کے بہت سارے فائدے ہیں. اس میں سے ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ جو نمازی ہوتا ہے، نماز کی برکت سے اس کا ایمان بھی محفوظ رہتا ہے نا، جو وہ گناہوں سے ہی بچ جاتا ہے اور نماز کی جانب گامزن رہتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ دوڑ مسجد تک، تو نمازی جو ہے وہ اس کی دوڑ مسجد کی جانب لگی رہتی ہے. تو اس کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ بھی نمازوں کے اعتبار سے ہی ہوتا ہے، وقت کی پابندی بھی وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. دوڑ مسجد تک ہو نا، یعنی لوگ اس کو تنزن کہتے ہیں. حدیث پاک میں جو آیا کہ جس کو تم مسجد آتا جاتا دیکھو، ظاہر سی بات ہے مسجد کا جو بہت بڑا پرپز ہے، بلکہ بنیادی پرپز ہے، وہ نماز. تو جب تم کسی کو مسجد آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی شہادت دو. اور ایمان اور کفر کے بیچ میں جو فرق ہے ایک حدیث مبارک کے سے وہ نماز ہے. یہ تو بڑی بنیادی بات ہے. جو آیت کریمہ ہے نا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، کہ مساجد وہی آباد کرتے ہیں، مساجد وہی تعمیر کرتے ہیں، بناتے وہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے. یعنی قرآن پاک کی روح سے مساجد بنانے والے بھی، اس کے یعمرو کے 2 تراجم کیے گئے تفسیر کے تحت میں عرض کر رہا ہوں. ایک مسجدیں تعمیر کرنے والے، اس کو کھڑا کرنے والے، عمارت اور دوسرے وہ لوگ جو اس کو آباد کرنے والے ہیں. وہ دونوں ہی افراد قرآن کریم کی اس آیت کی عطا کردہ فضیلت کے مستحق ہیں کہ یہ ایمان والے ہیں. ان کے ایمان کی گواہی دی جائے گی، دینی چاہیے. اور بعد جماعت نماز اگر پڑھی جائے، اور جس پر جماعت کے ساتھ واجب ہے اس کو تو جماعت سے ہی پڑھنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بعد جماعت نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات اور ہے کہ جب ہم بزرگان دین کی سیرت کو دیکھتے ہیں، ان کی حیات کو دیکھتے ہیں، تو ان پر مختلف انداز رہتے ہیں. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شوق کا غلبہ ہے، کبھی اس کے خوف کا غلبہ ہے، اس کی محبت کا غلبہ ہے. پھر ان کے مختلف فرامین ہوتے ہیں. کس قسم کے فرامین ہوتے ہیں، کیا ان میں پیغام ہوتے ہیں؟ آئیے رکن شورى سے سنتے ہیں. بعض بزرگوں کے جو ہے ایسے اقوال آئے ایمان کی حفاظت کے تعلق سے، اور رب تعالیٰ کے خوف کا غلبہ جب ہوتا تھا تو وہ اس قسم کے کلمات کہتے تھے. جیسے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ایک پرندے کو دیکھ کر فرمایا کہ اے پرندے، کاش تمہاری طرح میں ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد اٹھایا نہ جائے. حضرت سیدنا طلحہ اور حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ہے کہ کاش میں منسین ہو جاتی، یعنی بھولی بسری چیز ہوتی. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش میں راکھ ہوتا. اس طرح کے جو ہے وہ فرامین کہ جب خوف خدا کا غلبہ ہوتا تو وہ اس طرح کی کلمات کہتے تھے.
تو جب میں اس طرح کلمات سنتا تھا تو میں اس تک پہنچتا نہیں تھا کہ یہ کیوں ہوتا ہے. تو میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب منہاج العابدین کا مطالعہ کیا، یعنی اول سے لے کے آخر تک. اسی طرح مکاشفۃ القلوب کا مطالعہ کیا اول سے آخر. تو جب میں نے یہ کتابیں پڑھی نا تو یقین جانی میرے بھی اسی طرح کی جو ہے وہ ذہن بنا کہ آدمی کے دل کے اندر بھی رب تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم ان بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کریں، یعنی مکاشفۃ القلوب کا مطالعہ کریں، منہاج العابدین کا مطالعہ کریں، اللہ پاک توفیق دے احیاء العلوم کا مطالعہ کریں، لباب الاحیاء کا مطالعہ کر لیں، اور اللہ پاک توفیق دے تو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب امیر اہل سنت کی بہترین تصنیف ہے، اس کا مطالعہ کریں. تو یہ وہ کتابیں ہیں کہ جس کا مطالعہ کرنے سے ایمان کی حفاظت کرنے کا بھی ذہن بنتا ہے، خوف خدا دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو یقیناً اس طرح کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے ایمان کی حفاظت کی بھی جو ہے وہ سبیل ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ. تو اس کا ان کتابوں کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. ضرور. اچھی کتاب ایک اچھا دوست ہوتی ہے، اچھا ساتھی ہوتی ہے، اور اچھے اثر آپ پر چھوڑ کے جاتی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ایک اچھے ساتھیوں میں ہمیں ان کو بھی شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص جب لکھنے والا باعمل ہو، جس طرح بیان سنا جس کا جائے وہ باعمل ہو تو ایک اثر پڑتا ہے. اسی طرح مواد جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، کانٹینٹ کو جمع کر دینا. ایک دفعہ سرچ انجن پر جا کے ہم نے لکھنا ہے تو مختلف چیزیں آ جائیں گی، سب کو کمپائل کر کے کتاب چھاپ دی جائے، یہ ایک الگ ہے. لیکن بزرگان دین کا جو معاملہ ہے وہ احادیث کے لیے تگ و دو کرنا، احادیث سننے کے بعد اس پر عمل کرنا، ایک عرصے تک عمل میں رکھنا، اور اس کے بعد پھر امت تک اس بات کو پہنچانا اس چیز کے ساتھ کہ میں نے حضور کی اس حدیث پر عمل کیا ہے، مجھے اس کا یہ فائدہ نصیب ہوا ہے. یہ جب بندہ پڑھتا ہے نا تو اس کا کتاب کا اس تحریر کا اثر اور ہی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اثرات، ایسے اچھے اور مثبت اثرات ہم سب کو نصیب فرمائے. اور کچھ انداز ہیں، ایک میسج بھی ہمارے پاس آیا تھا کہ برے خاتمے کے جو اسباب ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں، تو کچھ ایسے بھی اسباب بیان ہوں جو اچھے خاتمے کی طرف لے کر آئیں، جن کی بدولت خاتمہ اچھا ہوتا ہو. میروز بھائی کیا فرمائیں گے؟ جو چیزیں برے خاتمے کا سبب بنتی ہیں ان کو چھوڑنا اچھے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے. تو بنیادی طور پہ علماء نے بیان فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جو برے خاتمے کا سبب بنتی ہیں. 3-4 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو آپ کے شیطان ہے کہ اس نے یہ چیلنج دیا ہوا ہے رب تعالیٰ کو کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو وہ پوری کوشش کرتا ہے، مرنے تک کوشش کرتا ہے. اچھا پھر شیطان ہے، شیطان کے ساتھ ایک اور ہے نفس. اگر آپ دیکھیں تو شیطان تو فرشتوں کا استاد تھا. علماء نے بیان کیا کہ اس کو کس نے برباد کیا، تو اس کے نفس کی خواہشات نے اسے برباد کیا. تو نفس کی خواہشات ہیں. اچھا پھر یہ دونوں مل کے کیا ہوتا ہے، گناہ کرواتے ہیں. تو گناہ مجموعی طور جیسے چند گناہوں کو آپ نے ڈسکس کیا، لیکن ہر گناہ جو ہے وہ برے خاتمے کی طرف گویا کہ قدم ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر. تو گناہوں کو چھوڑا جائے. اسی طریقے سے بروں کی صحبت، خود تو نیک ہے بندہ لیکن بروں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، تو اب وہ جس درجے کے برے ہوں گے اندیشہ ہے کہ کم از کم اس درجے کی برائی اس میں آئے گی، اور بعض اوقات یہ برائی جو ہے بد مذہبی، گمراہی اور کفر تک لے کے جا سکتی ہے. تو ان چیزوں سے بچا جائے. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اچھی صحبت اپنایا جائے، اچھی صحبت بھی اپنائی جائے، اچھا پیر اپنایا جائے جو پیچھے ہم نے بات کی تھی. اچھا پھر علم دین کا مطالعہ کریں. خالد بھائی جب جیسے ابھی کووڈ-19 آیا نا تو کیا ہوا، اویئرنیس شروع ہو گئی، ان چیزوں سے بچیں، ان چیزوں سے بچیں، ان چیزوں سے بچیں. کیا تھا؟ علم تھا. اب آپ ایک جاہل آدمی سے بھی پوچھیں نا بھائی کیا کرنا ہے تو وہ آپ کو بتا دے گا کیا کرنا کووڈ-19 سے بچنے کے لیے. لیکن ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہماری عمر آج 20 سال 25 سال 30 سال 50 سال 60 70 سال ہو گئی، لیکن شاید اس کا جواب ہم معقول انداز پہ نہ دے پائیں کہ ہمیں ایمان کی حفاظت. اچھا بات چیز ہوتی ہے چلو جواب نہیں دے پا رہے، کر پا رہے ہیں تو وہ بھی ایسا نہیں ہے. تو پھر اپنے آپ کو کنیکٹ کریں آپ علم دین سے، اچھی صحبت سے، عشق رسول سے، خوف خدا سے. نفس کی چالیں سمجھیے، شیطان کی چالیں سمجھیے. اب یہ جو میں ساری چیزیں بول رہا ہوں آپ کہیں گے انہوں نے تو ایک سانس میں بتا دیا، کوئی اتنا آسان تھوڑی ہے. ہاں واقعی میں اتنا آسان نہیں، اتنا آسان تو نہیں ہے، لیکن ایمان بھی تو اتنا آرازاں نہیں ہے نا، اتنا سستا نہیں، بہت قیمتی چیز ہے. تو اس کے لیے آپ کا 1 کلو 2 کلو سونا ہو تو آپ کا سیف کتنا مضبوط ہوگا. ایمان تو ساری دنیا سے بڑھ کر ساری بہت قیمتی ہے. تو اس کی حفاظت کے لیے بھی آپ کو تقدو کرنا پڑے گی. اس کا آسان سا حل میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں
ون پوائنٹ ایجنڈا آپ کو دے دیتا ہوں کہ جس کی برکت سے انشاءاللہ دیگر ساری چیزیں آپ کو حاصل ہوتی چلی جائیں گی. دو میں سے ایک کام کر لیں کم از کم. اگر آپ کے ارد گرد دعوت اسلامی کا ماحول موجود ہے اور امید ہوگا تو آپ اس سے وابستہ ہو جائیے. وابستہ ہونے سے مراد کنیکٹیویٹی جو ہے نا وہ قائم کر لیجئے. آپ رابطے میں آ جائیے. اللہ نے چاہا تو اس کے فوائد پھر آہستہ 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 ملتے رہیں گے. اگر آپ کے ارد گرد اللہ نہ کرے ایسا ہے کہ وہ دعوت اسلامی کا ماحول دستیاب نہیں تو پھر آپ مدنی چینل سے دوستی کر لیجئے. انشاءاللہ یہ آپ کو وہاں تک پہنچا دیں. انشاءاللہ. کہا جاتا ہے انت بھلا تو سب بھلا. اگر اختتام اچھا ہوگا تو سب اچھا ہوگا. ایمان پر خاتمہ ہوا تو جنت کی ابدی نعمتیں جو پھر فنا نہیں ہوں گی، جو باقی رہنے والی ہیں انشاءاللہ، وہ ہمیں نصیب ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے. ایمان ہی وہ ایک ہماری کنجی ہے، وہ ہماری چابی ہے جو ہمیں آخرت کی نعمتوں کا دروازہ کھولنے کے لیے معاون ہوگی. اگر یہ نہیں ہے تو بھلے دنیا میں کتنے ہی نیک اعمال کیے، خدا نہ خواستہ ایمان برباد ہو گیا تو پھر کچھ نہیں. هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون. قرآن نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان نہیں رہا کیا اس کو بھی کسی نیک اعمال کا ثواب دیا جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے. ہمارے بیماروں پر، پریشان حالوں پر. ہمارے شمس بھائی نے بتایا کہ ان کے کسی دوست کی سسٹر ہیں کینسر کا شکار ہو گئی. رب العالمین جل وعلا انہیں اور جتنے ہمارے مسلمان بیمار ہیں، پریشان ہیں، سب پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے. بیماریاں، پریشانیاں دور فرمائے. راحتیں، آسانیاں دنیا اور آخرت میں ہم سب کا مقدر فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام شامل کرتے. تاجدار حرم شہنشاہ دی، تاجدار حرم شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو کرم مجھ پہ آیا سید المرسلین ہو کرم مجھ پہ آیا سید المرسلین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. عشق سے تیرے معمور سینہ رہے، عشق سے تیرے معمور سینہ رہے، رب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے. بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے.